کچھ نہ کی اپنے جنون نارسانے ورنہ یاں ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کچھ روز کے تعطل کے بعد مرزا غالب کے دیوان کی شرح کا سلسلہ پھر شروع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نے جو غزل شروع کر رکھی ہے، جو احباب میرے چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور اس تعطل میں بھی جڑے رہے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ وہ غزل تھی نالے دل میں شب انداز اثر نایاب تھا سپند بزم وصل غیر کو بےتاب تھا۔ تو اس غزل کے پہلے 3 اشعار ہو چکے تھے، تو آج اس کا چوتھا، اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو اور مزید اشعار کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو شعر ہے، کچھ نہ کی اپنے جنون نارسانے ورنہ یاں۔ اچھا، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مصرع ہے غالب کا، یہ ایک ایسا مصرع ہے کہ اس کا مقابل مصرع جو ہے مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کچھ نہ کی اپنے جنون نارسانے ورنہ یاں، یعنی کچھ نہ کی، کیا نہ کی۔ آپ بے شک مصرع کو 3 بار 4 بار جتنی مرتبہ مرضی پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو کچھ نہ کی کا جو مفعول ہے وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن غالب نے کمال یہ کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا مد مقابل مصرع مجھے نظر نہیں آیا، کہ غالب نے اس مفعول کو اس مصرع کے اندر آگے چل کر چھپا دیا ہے۔ اور اگر آدمی تھوڑے سے توقف سے کام لے، تھوڑے سے تأمل سے کام لے، تو وہ جو ہے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ نہ کی اپنے جنون نارسانے۔ یہ جو جنون نارسا ہے، یعنی ایسا جنون کہ جو نارسا ہے، جو رسائی حاصل نہ کر سکا، تو یہ رسائی جو ہے اس کے اندر جو ہے غالب نے جو ہے وہ یہ کچھ نہ کی کا مفعول جو ہے وہ چھپا دیا ہے۔ اور مصرع کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جنون نارسا نے ہی رسائی حاصل نہ کی، یعنی منزل تک جو ہمارے اندر ایک طلب کی خواہش تھی، اسی کے اندر نقص تھا، اسی میں کمی تھی کہ وہ جو ہے ہماری منزل تک جو ہے وہ طلب یا وہ جنون جو ہے وہ لے کر نہیں جا سکا، ورنہ یا ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب تھا۔ غالب کہتا ہے کہ ورنہ تو اس کائنات کا جو ذرہ ذرہ جو ہے وہ خورشید عالم صاحب کا مقابل نظر آ رہا تھا، یعنی اس کائنات کی ہر چیز بہت واضح تھی۔ یعنی جس طرح سے خورشید عالم تاب، خورشید سورج کو کہتے ہیں، عالم تاب یعنی عالم کو روشن کرنے والا سورج، یعنی ایسا خورشید یا ایسا سورج جو پوری طرح جگمگا رہا ہو۔ تو ظاہر ہے جب سورج پوری طرح جگمگا رہا ہوتا ہے تو تبھی جو ہے وہ کائنات کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔ اور روکش کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، مقابل کو۔ تو غالب کہتا ہے کہ ذرہ ذرہ ورنہ یا ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب تھا، ورنہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو تھا وہ ایسے چمکدار تھا، وہ اتنا چمکدار تھا کہ گویا کہ آپ اس کو خورشید عالم تاب یا سورج کے مقابلے میں رکھ سکتے تھے۔ یہ آسان لفظوں میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے اس پر اس طرح سے، اتنی وضاحت سے، اتنے روشن طریقے سے دلالت کر رہا ہے، جس طرح سے کہ آفتاب، یعنی جس طرح سے آفتاب چھپائے نہیں چھپتا، اسی طرح سے اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ بھی آفتاب کی طرح جو ہے وہ روشن ہے۔ اور اگر ہمارے جنون نارسا کے اندر کوتاہی نہ ہوتی، اس میں کمی نہ ہوتی، یعنی اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ کھلی آنکھوں سے اور اپنے دل دماغ کو مکمل طور پر استعمال کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی قدرتوں کا اور اس ذات کی کون و حقیقت کا جو ہے ہم کھوج لگانے کے لیے نکل پڑتے، تو اللہ جل شانہ کی ذات تو ہر ذرے سے جو ہے وہ پہچان میں آ رہی تھی۔ ذرہ ذرہ ورنہ یا ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب تھا، یعنی جس طرح سے سورج جو ہے وہ اپنے بنانے والے کی ذات پر دلالت کرتا ہے کہ اتنا بڑا سورج جو ہے یہ ایسے تو نہیں بن گیا، کسی ذات نے بنایا ہے، کسی نے اس کو یہ چمک دی ہے، کسی نے اس کو روشن کیا ہے، کسی نے اس کو طلوع کیا ہے، کسی نے اس کو غروب کیا ہے۔ اسی طرح سے ذرہ ذرہ اس کائنات کا جو ہے وہ یہ بزبان حال بول بول کر کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی صانع ہے، میرا کوئی خالق ہے، کہ جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، جس نے مجھے وجود بخشا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص معرفت الہی سے، آسان لفظوں میں شعر کا اب خلاصہ بتا رہا ہوں، کہ اگر اس کائنات کے اندر کوئی معرفت الہی سے محروم رہتا ہے یا ہے،
تو یہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے، اس کی اپنی عقل کی کوتاہی ہے، ورنہ یہ کائنات پکار پکار کر بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی صانع ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی بنانے والا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس کے آگے گردن جھکا دو اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو۔ تو یہ بہت خوبصورت شعر مرزا غالب کے حصے میں آیا۔ اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس کہ اگر کہ صاحب چینل پر نئے ہو اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب بھی نہ کیا ہو تو وہ چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، آج کیوں پرواہ نہیں اپنے اسیروں کی تجھے، کل تلک تیرا بھی دل مہر و وفا کا باب تھا۔ تو یہ بہت خوبصورت شعر، بہت ہی خوبصورت شعر، اور یہ سیدھا سیدھا جو ہے غالب اپنے محبوب سے گلہ کر رہا ہے کہ اے محبوب، اے معشوق، اے مطلوب، آج تجھے اپنے اسیروں کی، اپنے گرفتاروں کی، یہاں گرفتاروں سے مراد اس کی زلف کی اسیر ہیں، اس کے حسن کی اسیر ہے، کہ آج تجھے اپنے اسیروں کی یعنی اپنے عشاق کی کیوں تجھے پرواہ نہیں، کل تلک تیرا بھی دل مہر و وفا کا باب تھا۔ یہاں کل سے مراد گزشتہ کل ہے، یاد رکھیے گا، یعنی گزشتہ کل تلک تو تیرا بھی دل جو تھا وہ بڑا مہر و وفا کا باب تھا۔ مہر بھی وفا ہی کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں، باب یعنی اس کا دروازہ تھا، یعنی کل تک تو تیرا بھی دل جو تھا وہ بڑا محبت کرنے والا تھا، تجھے اپنے چاہنے والوں کا بڑا خیال تھا، لیکن آج یکایک تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اسیروں کو جو ہے وہ بھولا بیٹھا ہے۔ تو غالب نے اس خوبصورت شعر کے ذریعے گویا کہ اپنے محبوب کو جھنجھوڑا ہے، اسے آمادہ وفا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر، یاد کر وہ دن، یاد کر وہ دن کہ ہر حلقہ تیرے دام کا، انتظار صید میں ایک دیدہ بے خواب تھا۔ تو اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ایک نظر اس کے معنی پہ ڈال لیں۔ تو پہلے مصرے میں ایک لفظ آیا حلقہ، وہ بھی تیرے دام کا، تو حلقہ کسی بھی گول چیز کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، جیسے کہا جاتا ہے فلاں احباب نے وہاں حلقہ لگا رکھا تھا، یعنی گول دائرے کے اندر بیٹھے تھے۔ تو غالب کہتا ہے کہ وہ بھی تیرے دام کا حلقہ، اچھا دام کہتے ہیں جال کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جال جو ہوتا ہے اس کے اندر مربع شکل میں جو ہے وہ دھاگے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گانٹھے گئے ہوتے ہیں، اور ہر مربع جو ہے اگر آپ اچانک جال کو اٹھائیں تو وہ ہر مربع جو یہاں سے دھاگے جو ہے وہ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہر مربع جو ہے وہ ایک دائرے کی شکل میں نظر آتا ہے، گویا کہ پورے کا پورا جال جو ہے وہ مختلف قسم کے دائروں یا مختلف قسم کے حلقوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، اور وہی وہ حلقہ یا دائرہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جب پرندہ اس جال کے نیچے آ جاتا ہے تو جب اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پنجے جو ہیں ان دھاگوں میں الجھ جاتے ہیں، یعنی اس حلقے کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پرندہ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع، انتظار صید، صید کہتے ہیں شکاری کو۔ اس کے بعد اگلا لفظ، انتظار صید میں ایک دیدہ بے خواب تھا، یعنی ایسی آنکھ کہ جس کو جو ہے نیند نہ آئے، یعنی جو کبھی بند نہ ہو۔ تو اس میں بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں عالم نے کمال طریقے سے لفظ استعمال کیا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں، شعر کو سمجھیے، پھر یہ بھی ساتھ میں شامل ہو جائے گی وضاحت بھی۔ عالم کہتا ہے کہ یاد کر وہ دن کہ اے محبوب، اے معشوق، وہ دن بھی یاد کر کہ ہر حلقہ تیرے دام کا، کہ جب تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی تیری خیر خبر نہیں لیتا تھا، اور تیرے دام کا، تیرے جال کا یہ حال تھا، یعنی اس کے حلقے کا کہ وہ پرند نہ آشنا تھا، وہ صید نہ آشنا تھا، یعنی اس کے اندر کوئی پرندہ جو ہے وہ پھنس نہیں پاتا تھا، اس کے اندر کوئی جو ہے الجھ نہیں پا رہا تھا، حتیٰ کہ تیرے دام کا ہر حلقہ جو تھا انتظار صید میں، یعنی کسی شکار کے انتظار میں ایک دیدہ بے خواب تھا، ایک ایسی آنکھ تھا کہ جو لگ نہ رہی ہو، جو کھلی رہتی ہو۔ تو آنکھ آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی آنکھ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں جال کے جو حلقے ہوتے ہیں، وہ جو دائرے ہوتے ہیں، جو ظاہر ہے جب تک جال موجود رہتا ہے وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، جال کو لپیٹ بھی دیں تب بھی وہ کھلے رہتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ آپ کے جال کا وہ جو ایک حلقہ تھا وہ گویا کہ ایک آنکھ تھی، ٹھیک،
اور آنکھ بھی کیسی جو اس وقت اس انتظار میں رہتی تھی، ہر وقت اس انتظار میں رہتی تھی کہ کاش کسی جانب سے کوئی شکار آئے اور مجھ میں پھنس جائے۔ اور پھر وہ آنکھ ایسی بیدار اور ایسی صید طلب، یعنی اس کو شکار کا اتنا انتظار تھا کہ مجال ہے کہ اس کو کبھی آنکھ لگ جائے، یعنی کبھی وہ بند ہو جائے۔ تو غالب نے اس میں پے در پے تشبیہات کے ذریعے جو ہے محبوب کو ایک طرح سے جھنجھوڑا ہے کہ کبھی وہ بھی وقت تھا کہ کوئی تجھ کو پوچھنے والا نہیں تھا، تو ہر وقت اس انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی آئے جو تیری زلف کا اسیر ہو، تیرے دام کے اندر پھنسے، حتیٰ کہ تیرے دام کے جو حلقے جو تھے ہر وقت کسی آنکھ کی طرح جو ہے وہ کھلے رہتے تھے، اور وہ بھی کس آنکھ کی طرح کہ جو اتنی بےتاب ہو کہ جو لگائے نہ لگے، کبھی بند نہ ہو، اس کو کبھی نیند نہ آئے۔ تو غالب نے اس طرح سے اپنے محبوب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں اشعار میں ایک طرح سے ماضی یاد دلایا ہے اس کا، کہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب تو اپنے عشاق کے لیے بےتاب رہتا تھا، تو چاہتا تھا کہ کوئی آئے اور تیرے حسن کی طرف ملتفت ہو اور تیری زلف کا اسیر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تو میرے وفا کا باب بھی تھا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ تجھ میں اس قدر جو ہے وہ تبدیلی در آئی ہے۔ تو اس طرح سے غالب نے ان 3 اشعار میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے مختلف مضامین کو نظم کیا ہے۔ اس کے بعد اب اس کا آخری شعر اور اس کا مقطع ہے، تو انشاءاللہ اس کا مقطع جو ہے پھر اگلی نشست میں، کیونکہ ورنہ ویڈیو جو ہے بہت طویل ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔